بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومرشد المعلمين والمقرئين وعلى آله وأصحابه ومقرئ القرآن مع محبه أجمعين، وبعد. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 22 پڑھیں گے، جس میں قرآنی حروف پر غنہ و عدم غنہ کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ غنہ کا معنی ہے ناک میں آواز کا گنگنانا، اور وہ ایک ایسی آواز ہے جو میم اور نون کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے، اور غنہ میم و نون میں ہر حالت میں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ غنہ میم اور نون سے جدا کر دیا جائے تو یہ دونوں حرف صحیح ادا نہیں ہو سکتے۔ ناک کو انگلیوں سے دبا کر اگر میم و نون کو ادا کریں تو بات بخوبی سمجھ میں آ جائے گی کہ غنہ کا ان سے کس قدر گہرا تعلق ہے، اور میم و نون کے علاوہ کسی اور حرف کو ناک میں پڑھنا غلط ہے۔ سامعین کرام، جب میم اور نون کے بعد حروف مدہ ہوں تو خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ حروف مدہ پڑھتے وقت آواز ناک میں نہ جائے۔ بے احتیاطی سے آواز ناک میں چلی ہی جاتی ہے، لہذا الرحمن العالمین سالمون الناس بمؤمنین یؤمنون میں حروف مدہ کو ناک میں اس طرح پڑھنا: الرحمن العالمین سالمون الناس بمؤمنین یؤمنون غلط ہے۔ غنہ کی دو قسمیں ہیں: غنہ آنی یعنی ناک میں لمحہ بھر کے لیے پائی جانے والی آواز، اس کو غنہ اصلی، غنہ ذاتی اور غنہ واجبہ بھی کہتے ہیں، اور یہی وہ غنہ ہے جو میم و نون میں ہر حالت میں پایا جاتا ہے، جس کے بغیر یہ دونوں صحیح ادا نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، غنہ زمانی یعنی ناک میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرائی جانے والی آواز، اس کو غنہ فرعی بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر جب غنہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی غنہ ہوتا ہے، اور غنہ زمانی کے لیے مختصراً 3 قاعدے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، جب میم اور نون پر شد ہو تو ان میں ہمیشہ آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، اور ان کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ میم مشدد کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کے خشک حصوں کو آپس میں مضبوطی سے ملا کر غنہ کریں،
مثلا ام، 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 اور نون مشدد کو ادا کرتے وقت زبان کے اگلے کنارے کو اوپر کے مسوڑوں پر مضبوطی سے لگاتے ہوئے غنہ کریں. مثلا ان، 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 ان کو حروف غنہ کہتے ہیں. آئیے مشق کیجیے. میم مشدد کی مشق. ام، 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 هلم، فثم، غمة، مسمى، صم، محمد. نون مشدد کی مشق. ان، 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 انہن، رزقهن، لأغلبن، لأزيدنكم، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. سامعین کرام، شد والی میم اور نون میں غنہ کرتے وقت ان سے پہلے حرف کی حرکت کو لمبا اور ڈھیلا پڑھنے سے احتیاط کریں، ورنہ ام، ام، ام اور ان، ان، ان کی بجائے آم، ایم، اوم اور آن، این، اون ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور یاد رکھیں کہ میم مشدد اور نون مشدد پر وقف کریں تو غنہ بھی کریں. مثلا علیہن فی الیم پر وقف اس طرح کریں، علیہن فی الیم. قاعدہ نمبر 2، جب جزم والی میم کے بعد میم یا با ہو تو غنہ کریں، جیسے ام سے ام، ام با سے ام با. اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ام یعنی میم ساکنہ کے بعد دوسری میم آئے تو دونوں کو ایک مشدد میم بنا کر ہونٹوں کے خشک حصوں کو مضبوطی سے ملاتے ہوئے غنہ کریں. مثلا کم من، کم من، کم من. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں.
اور با یعنی میم ساکنہ کے بعد با آئے تو ہونٹوں کے خشک حصوں کو نرمی سے ملاتے ہوئے میم پر غنہ کریں اور ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ان کے تر حصوں کو سختی سے ملا کر با کو ادا کریں. مثلا بظاہر بظاہر بظاہر، اس کو اخفائے شفوی کہتے ہیں. آئیے مشق کیجیے. ام 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 الیکم مرسلون، علیکم مسکین، بینہم معیشتہم، علیہم مصبحین، انبأ انبأ انبأ، یعتصم باللہ، علیکم بوکیل، فاحکم بینہم، رسلہم بالبینات، سامعین کرام، جب جزم والی میم کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو غنہ نہ کریں، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کے خشک حصوں کو مضبوطی سے بند کر کے میم کو نہایت صاف اور واضح کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں، جیسے الحمد لم یلد. لہذا اس طرح غنہ کر کے پڑھنا الحمد لم یلد صحیح نہیں، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. سامعین کرام، جزم والی میم میں غنہ و عدم غنہ کے متعلق مختصر بات یہ ہے کہ جزم والی میم کے بعد میم یا با ہو تو غنہ کریں. مثلا الیکم مرسلون، یعتصم باللہ، اور اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو جزم والی میم کو بغیر غنہ کے پڑھیں. مثلا الحمد انعمت لم یلد. سامعین کرام، میم ساکنہ کو بغیر غنہ کے پڑھتے وقت عام طور پر 3 طرح کی غلطیاں کی جاتی ہیں. نمبر 1، میم پر قلقلہ یعنی جھٹکا پیدا کر دینا. مثلا الحمد انعمت لم یلد کو اس طرح پڑھنا الحمد انعمت
لم یلد. نمبر 2، میم پر سکتہ، یعنی کچھ دیر آواز بند کر لینا. مثلا الحمد انعمت لم یلد کو اس طرح پڑھنا الحمد انعمت لم یلد. نمبر 3، میم ساکنہ کے بعد اگر فا یا واو آ جائے تو فا اور واو کو مشدد پڑھ دینا. مثلا لہم فیہا علیہم ولا کو اس طرح پڑھنا لہم فیہا علیہم ولا. یہ تینوں غلط طریقے ہیں. ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ میم ساکنہ کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کے خشک حصوں کو اس طرح مضبوطی سے بند کریں کہ جھٹکا پیدا نہ ہو، اور بند کرنے کے فوراً ہی بعد اگلے حرف کو ادا کریں. مثلا الحمد الحمد الحمد. اور جب میم کے بعد فا ہو تو ہونٹوں کے خشک حصوں کو ملانے کے فوراً ہی بعد ثنایا علیہ کا کنارہ نچلے ہونٹ کے اندرونی حصہ پر لگا کر فا کو ادا کریں لہم فیہا لہم فیہا لہم فیہا. اور جب میم کے بعد واو ہو تو ہونٹوں کے خشک حصوں کو ملانے کے فوراً ہی بعد ہونٹوں کو گول کر کے واو کو ادا کریں. مثلا علیہم ولا علیہم ولا علیہم ولا. درج ذیل الفاظ میں میم کی بغیر غنہ کے صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کریں. ایکم احسن لعلکم تتقون فاجلدوهم 80 فی دارهم جاثمین فاقتلوهم حیث اہم خیر لکم دینکم جاءتهم ذکراہم بعث فیکم رسولا فی قلوبہم زیغ وبدا لهم سیئات علیکم شہیدا اجزعنا ام صبرنا یضلهم ضلالا اذهبتم طیباتکم وهم ظالمون
وَلَهُمْ عَذَابٌ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ لَهُمْ فِيهَا وَيَمُدُّهُمْ فِي ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ مَا لَكُمْ كَيْفَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ عَلَيْهِمْ وَلَا وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ أَنَّهُمْ هم يوقنون. سامعین کرام، میم ساکنہ پر وقف کرتے وقت غنہ نہ کریں، جیسا کہ بعض قراء حضرات سے بھی سنا گیا ہے، مثلا الرحیم، المستقیم، حلیم کو اس طرح پڑھ دیتے ہیں، الرحیم، المستقیم، حلیم۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ قاعدہ نمبر 3، جب جزم والے نون یا تنوین والے حرف کے بعد 9 حروف یعنی حروف حلقی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام، را اور الف کے علاوہ باقی 20 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کریں، مثلا من مال، من یقول، من بعد، من تسنیم، من صیام۔ اور ان 20 حرفوں کے پاس غنہ کی ادائیگی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، نون اور تنوین کو اگلے حرف میں ملا کر ایک ساتھ مشدد پڑھ کر غنہ کریں، اور یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب نون ساکن و تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حروف یا، واو، میم اور نون میں سے کوئی حرف آئے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد میم یا نون آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو چھوڑ کر اگلے حرف یعنی میم و نون کو مشدد کر کے غنہ کریں، مثلا من مال، من نخیل۔ اس کو ادغام تام مع الغنہ کہتے ہیں۔ اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد واو یا آ جائے تو کنارہ زبان کو مسوڑوں سے دور رکھ کر واو اور یا کو مشدد کر کے غنہ کریں، مثلا
من وال فمن يعمل، اس کو ادغام ناقص مع الغنہ کہتے ہیں۔ آئیے مشق کیجیے۔ یا کے ساتھ غنہ کی ادائیگی زبان کے درمیان کو بالمقابل تالو پر نرمی سے لگا کر غنہ کریں۔ فمن يعمل إن يقولون خيرا يره برق يجعلون واو کے ساتھ غنہ کی ادائیگی ہونٹوں کو گول بنا کر غنہ کریں۔ من وال من ولي ولكل وجهة عاد وثمود۔ میم کے ساتھ غنہ کی ادائیگی ہونٹوں کے خشک حصوں کو مضبوطی سے ملا کر غنہ کریں۔ من مال من ماء لؤلؤ مكنون كتاب مكنون۔ نون کے ساتھ غنہ کی ادائیگی زبان کے کنارے کو اوپر کے مسوڑوں پر مضبوطی سے لگا کر غنہ کریں۔ ان من نخیل ان نقول طلع نضيد ملكا نقاتل۔ سامعین کرام، اگر نون ساکن کے بعد واو اور یا ایک ہی کلمہ میں واقع ہوں تو نون کو ان سے ملائے بغیر اور غنہ کیے بغیر نہایت صاف اور واضح ادا کریں۔ اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس قسم کی صرف 6 مثالیں ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں۔ صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کریں۔ صنوان قنوان بنيان بنيانا بنيانهم الدنيا۔ نمبر 2، نون اور تنوین کو
میم سے بدل کر ہونٹوں کے خشک حصوں کو نرمی سے ملاتے ہوئے میم پر غنہ کریں، اور یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب نون ساکن و تنوین کے بعد با آ جائے۔ مثلا سنبلۃ من بعد سمیع بصیر۔ سامعین کرام، جیسا کہ اردو کے لفظ عنبر، دمبہ، شمبہ، چمبیلی وغیرہ میں نون ساکن کے بعد با آنے سے نون کی آواز بدل کر میم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح قرآن مجید میں نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آنے سے نون میم سے بدل جاتا ہے۔ طلباء کی سہولت کے لیے ایسے مقامات پر چھوٹی سی میم لکھ دی جاتی ہے تاکہ پڑھنے والا بجائے نون کے میم پڑھے۔ اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ آئیے مشق کیجیے۔ انبأک، ينبوعا، من بعد، من بقلها، تنبت، أنبأ، خبيرا بصيرا، قولا بليغا، زوج بهيج، جنة بربوة، رجع بعيد۔ نمبر 3، نون اور تنوین کو پڑھتے ہوئے کنارہ زبان کو مسوڑوں کے ساتھ نرمی سے لگا کر غنہ کریں، اور یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب حروف یومن اور با کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے۔ مثلا منصورا، من ثمرة، قولا ثقيلا۔ اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ سامعین کرام، ان 15 حروف کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ حروف 6 حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور 6 یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو اور نون اور الف با کے علاوہ ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ان 15 حرفوں کے پاس نون پر غنہ کرتے وقت عام طور پر 3 طرح کی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، کنارہ زبان کو مسوڑوں سے اس طرح الگ رکھ کر نون پر غنہ کرنا جس سے حروف مدہ پیدا ہو جائیں۔ مثلا انتم، منکم، ينفقون کو اس طرح پڑھنا
أنتم منكم ينفقون. نمبر 2، کنارہ زبان کو مسوڑوں سے مضبوطی سے لگا کر نون پر غنہ کرنا. مثلا انتم منکم ينفقون کو اس طرح پڑھنا انتم منکم ينفقون. نمبر 3، ماں بعد والے حرف کے مخرج یعنی نکلنے کی جگہ پر اعتماد کرتے ہوئے نون پر غنہ کرنا. مثلا انتم منکم ينفقون کو اس طرح پڑھنا انتم منکم ينفقون. جیسا کہ اردو الفاظ جنگل، جنگ، زنگ، رنگ، سنگ میں نون کی ادائیگی کی جاتی ہے. یہ تینوں غلط طریقے ہیں، ان سے بچنا از حد ضروری ہے. اور صحیح ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ کنارہ زبان کو مسوڑوں کے ساتھ نہایت نرمی سے لگا کر نون پر غنہ کریں. اور یاد رکھیں کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف تا، دال اور طا میں سے کوئی حرف آ جائے تو کنارہ زبان کو مسوڑوں سے معمولی سا دور رکھ کر غنہ کریں جس سے حروف مدہ پیدا نہ ہو. مثلا انتم اندادا ينطقون. سامعین کرام، 10 حرفوں کے پاس غنہ بریک ہوگا اور وہ حروف یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، فا، کاف. اور 5 حرفوں کے پاس غنہ موٹا ہوگا اور وہ حروف یہ ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا، قاف. آئیے درج ذیل الفاظ میں باریک غنہ کی مشق صحیح تلفظ کے ساتھ کریں. انت، 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 انتم من تسنیم. جنات تجری. انثى، 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 منثورا.
من ثمرة قولا ثقيلا أنجأ إنجأ أنجأ أنجأ إنجأ أنجأ أنجيناكم من جبال فصبر جميل أندأ إندأ أندأ أندأ إندأ أندأ أندادا من دساها قنوان دانية أنذأ إنذأ أنذأ أنذأ إنذأ أنذأ فأنذرتكم من ذكراها نفس ذائقة أنزأ إنزأ أنزأ أنزأ إنزأ أنزأ أنزلناه من زكاها غلاما زكيا أنسأ إنسأ أنسأ أنسأ إنسأ أنسأ فلا تنسى من سلالة قولا سديدا أنشأ إنشأ أنشأ
أنشأ انشأ انشأ أنشره ومن شكر عبدا شكورا أنف انف أنف أنف انف أنف أنفسكم فمن فرض شيئا فريا أنك إنك أنك أنك إنك أنك ينكثون فمن كان كراما كاتبين آئیے درج ذیل الفاظ میں موٹے غنہ کی مشق صحیح تلفظ کے ساتھ کریں. انص 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 فانصرنا من صيام عملا صالحا انظ 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 منضود من ضريع مكانا ضيقا أنط انط انط أنط انط انط ينطقون من طيبات شرابا طهورا
انظ 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 فانظروا من ظهير ظلا ظليلا أنق انق 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 ينقلب من قرن كتب قيمة سامعین کرام، جزم والے نون اور تنوین والے حرف میں غنہ و عدم غنہ کے متعلق مختصر بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں کے بعد 9 حروف حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را اور الف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہ کریں. مثلا من اعطى من لدنه. اور اگر ان 9 حروف کے علاوہ باقی 20 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کریں. مثلا من مال، من يقول، من بعد، من تسنیم، من صیام. اور یاد رکھیں کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ کنارہ زبان کو مسوڑوں کے ساتھ مضبوطی سے لگا کر نون کو نہایت صاف اور واضح کر کے بغیر غنہ کے ادا کریں، جیسے انعمت عذاب عظیم. اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. سامعین کرام، نون کو بغیر غنہ کے پڑھتے وقت عام طور پر 3 طرح کی غلطیاں کی جاتی ہیں. نمبر 1، نون پر قلقلہ یعنی جھٹکا پیدا کر دینا. مثلا انعمت عذاب عظیم کو اس طرح پڑھنا انعمت عذاب عظیم. اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نون کی ادائیگی کے لیے جب کنارہ زبان مسوڑوں پر لگایا جائے تو اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹایا جائے جب تک اگلا حرف شروع نہ کر لیا جائے. مثلا انعمت عذاب عظیم. نمبر 2، نون پر سکتہ یعنی کچھ دیر آواز بند کر لینا. مثلا انعمت عذاب عظیم کو اس طرح پڑھنا انعمت عذاب عظیم. اور اس سے
بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نون پر آواز نہ کٹے بلکہ چلتی رہے. مثلا انعمت عذاب عظیم. نمبر 3، نون میں غنہ کی طرف ملان کر لینا. مثلا انعمت عذاب عظیم کو اس طرح پڑھنا انعمت عذاب عظیم. یہ تینوں غلط طریقے ہیں، ان سے بچنا از حد ضروری ہے. اور صحیح ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ کنارہ زبان کو مسوڑوں کے ساتھ مضبوطی سے لگا کر نون کے سکون کو خوب صاف اور جلد یعنی لمبا کیے بغیر اس طرح ادا کریں کہ نون پر نہ قلقلہ کی کیفیت پیدا ہو، نہ سکتہ کی، اور نہ ہی غنہ کی طرف ملان ہو. درج ذیل الفاظ کی صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کریں. وَيَنْأَوْنَ مَنْ أَعْطَى كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ وَيَنْهَوْنَ مَنْ هَاجَرَ فَرِيقًا هَدَى الْأَنْعَامَ مِنْ عِلْمٍ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَنْحِتُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَسَيُنْغِضُونَ مِنْ غِسْلِينٍ قَوْلًا غَيْرَ وَالْمُنْخَنِقَةُ مَنْ خَشِيَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. سامعین کرام، نون ساکن پر وقف کرتے وقت غنہ نہ کریں، جیسا کہ بعض قراء حضرات سے بھی سنا گیا ہے. مثلا العالمین، یوم الدین، نستعین کو اس طرح پڑھ دیتے ہیں العالمین یوم الدین نستعین. یہ غلط طریقہ ہے، اس سے بچنا از حد ضروری ہے. سامعین کرام، جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ نون کو اگلے حرف میں ملا کر دونوں کو ایک ساتھ مشدد پڑھ کر نون کی آواز کو ختم کر دیں، جیسے من لدنہ، من ربک. اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ نون اور تنوین کی آواز
بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور تنوین کی ایک حرکت سے مشدد لام یا مشدد را کو پڑھتے ہیں، جیسے لیوم لا ریب رب الرحیم۔ درج ذیل الفاظ کی صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کریں: من لدنہ، مالا لبدا، من ربک، فی عیشۃ راضیۃ۔ قرآنی حروف پر غنہ کی پہچان کے لیے صرف 3 باتیں یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، جب میم و نون پر شد ہو تو ان میں ہمیشہ غنہ کریں، مثلا ہلم، انہن۔ نمبر 2، جب جزم والی میم کے بعد میم یا با ہوں تو غنہ کریں، مثلا الیکم مرسلون، یعتصم باللہ۔ اور اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو میم کو بغیر غنہ کے پڑھیں، مثلا ایکم احسن لعلکم تتقون۔ نمبر 3، جب جزم والے نون یا تنوین والے حرف کے بعد 9 حروف حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را اور الف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہ کریں، مثلا من اعطى من لدنہ۔ اور اگر ان 9 حروف کے علاوہ باقی 20 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کریں، مثلا من مال، من یقول، من بعد، من تسنیم، من صیام۔ لیکن یاد رہے کہ لفظ الدنیا، بنیان، قنوان، صنوان کو غنہ کیے بغیر ادا کریں۔ آئیے انتہائی مختصر انداز میں میم ساکن، نون ساکن اور تنوین پر غنہ و عدم غنہ کی مشق کریں۔ نمبر 1، جزم والی میم کی ادائیگی غنہ و عدم غنہ کے ساتھ: انب، 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 امت، 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 امث، 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 امج، 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 امح، 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 امخ، 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 امد، امد، امد،
أمذ إمذ أمذ أمر إمر أمر أمز إمز أمز أمس إمس أمس أمش إمش أمش أمص إمص أمص أمضى إمضى أمضى أمطى إمطى أمطى أمضى إمضى أمضى أمعى إمعى أمعى أمغى إمغى أمغى أنف إنف أنف أمق إمق أمق أمك إمك أمك أملأ إملأ أملأ أم إم أم أمنأ إمنأ أمنأ أموأ إموأ أموأ أمهى إمهى أمهى أمأ إمأ أمأ أميا إميا أميا نمبر 2 جزم والے نون کی ادائیگی غنہ وعدم غنہ کے ساتھ انب 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 انت 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 انث انث انثى أنج إنج أنج أنح إنح أنح أنخ إنخ أنخ أند
عند عند أنذ إنذ أنذ أر إر أر أنز إنز أنز أنس إنس أنس أنشأ إنشأ أنشأ أنصأ انصأ انصأ انظأ 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 انطأ 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 انظأ 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 أنع إنع أنع أنغ إنغ أنغ أنف إنف أنف أنق انق انق أنك إنك أنك ألا إلا ألا أما إما أم أن إن أن أنو إنو أنو أنهى إنهى أنهى أنأ إنأ أنأ أني إني أني نمبر 3 نون تنوین کی ادائیگی غنہ و عدم غنہ کے ساتھ انب انب
أنبأ أنت 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 أنث إنث أنثى أنجى إنجى أنجى أنحى إنحى أنحى أنخى إنخى أنخى أندى إندى أندى أنذى إنذى أنذى أر إر أر أنزى إنزى أنزى أنسى إنسى أنسى أنشأ إنشأ أنشأ أنصى انصى انصى أنظى انظى انظى أنطى انطى انطى أنظى انظى انظى أنعى انعى أنعى أنغى انغى أنغى أنف إنف أنف أنقى انقى انقى أنك إنك أنك ألا إلا ألا أما إما أم أن
إن أن أو إن أن أنهى إنهى أنهى أنأ إنأ أنأ أي إي أي سامعین محترم، یہ تھی چند گزارشات قرآنی حروف پر غنہ و عدم غنہ کی ادائیگی کے حوالے سے، اور اب سورۃ البینہ کی مشق کروائی جائے گی، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا
من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت ایسے خوبصورت انداز سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس سے تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل کی جا سکیں. آمین. وصلی اللہ علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.